عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرنے کا گناہ۔ بہت سی خواتین نے اس بارے شکایت کی ہے کہ ان کے خاوند زبردستی یہ کام کرنے کو بولتے ہیں، اور اس کے بارے اسلامی لحاظ بھی پوچھا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ ایسی مزید معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا، ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے حیضہ سے مباشرت کی یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کی یا کسی کہن کے پاس آیا تو اس محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بہت سی بیویاں اس بات سے انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر انہیں طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے مباشرت کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے باشرطیہ اولاد کی جگہ مباشرت کی جائے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے کے لیے راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں مباشرت صرف اس لیے حرام کی ہے کیونکہ اس میں عارضی طور پر گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے، بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس کے فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دوبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں۔ عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے، اور دوبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پچھلی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ نے جماع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ فرج ہی مباشرت کے لیے پیدا کی گئی جگہ ہے، چنانچہ فرج چھوڑ کر دوبر میں مباشرت کرنے والے اللہ کی رحمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دوبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ یہ جگہ گندگی اور پاخانے کی ہے اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے کیونکہ یہ فطرت کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں، اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا موجب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرماتا ہے اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچیں، اس کے بعد اسے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچ سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جب اللہ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس کام سے حیا کلی طور پر رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہی ہے۔ اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے، یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان
انسان فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانات سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے، اور جب فطرت ہی الٹ ہو جائے تو دل، اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے، اس لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس سے انسان میں مذموم قسم کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کی اتباع اور ہدایت میں کامیابی ہے اور اس کی مخالفت ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔